بسم الله الرحمن الرحيم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وإنه على ذلك لشهيد، اور بے شک وہ اس بات پر البتہ گواہ ہے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ کنود جو ہے یہ فعول کا صیغہ ہے، اور فعول یہ مبالغے کا صیغہ مانا جاتا ہے، بڑا اس کا معنی آتا ہے، ایگزاجریٹ کر، بڑا ناشکرا ہے۔ اب آگے کہا جا رہا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پر وہ خود گواہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انسان کو پتہ نہیں کہ میں ناشکرا ہوں، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں ناشکرا ہوں۔ بئی معنی کہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کما حقہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ دو طرح سے سمجھیے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے کون کون سی نعمت کا شکر ادا کر پائے گا۔ یہ جو سانس لیتا ہے نا، ایک تو سانس اندر لینا اور ایک سانس باہر چھوڑنا، تو ایک سانس میں دو نعمتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اب جب دو نعمتیں ساتھ میں ملی ہے تو وہ ایک ہی بار بول سکتا ہے الحمدللہ، تو نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی اور اپنا کلمہ شکر الحمدللہ اس سے کم ہو جائے گا، وہ ڈبل ہوتا جائے گا، تو نعمتوں کا خزانہ بڑھتا چلا جائے گا، تو شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو ہر شخص کو احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کما حقہ، جیسا کہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ جب آپ کو کوئی نعمت ملی، آپ نے اس کو محسوس کیا، تو اس پر کہا آپ نے الحمدللہ، تو یہ جو الحمدللہ کی توفیق ملی یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ تو آپ کا الحمدللہ یہ خود الحمدللہ کا تقاضا کرتا ہے، پھر آپ الحمدللہ کہیں گے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو پھر آپ کو اس پر الحمدللہ کہنا پڑے گا۔ تو ایک ہی نعمت پر الحمدللہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ تو انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ اب سوال کہ جب ہم شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے اور پھر یہ کہنا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے۔
کہ جس کی طاقت نہیں ہے آپ نے اس کا مکلف اور رسپانسبل بنا دیا، جبکہ خود قرآن کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو رسپانسبل نہیں بناتا، تو پھر کیسے ادا کریں گے اللہ کا شکر؟ جواب یہ ہے کہ یہ مان کر، اس بات کا اقرار کر کے کہ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، قاصر ہیں، ہم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ کما حقہ تیرا شکریہ ادا کر سکے۔ جب بندہ اپنے عجز ظاہر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ بندہ تو نے مان لیا نا کہ میری نعمتوں کے مقابلے میں تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو میں نے تجھے شکر گزار بنا دیا۔ یہ طریقہ ہے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اسے پتہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں، کس انسان کو، انسان کا اگر ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے، اپنے سینس میں ہے، تو بھلے ہی وہ انکار کرے، کیونکہ انسان ہے، جب پریشانیوں میں گھرتا ہے تو نعمتیں بھول جاتا ہے، اس وقت صرف مصیبت ہی مصیبت یاد رہتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے پاس صرف مصیبت ہے، کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا اپنا احساس جگائے، میرے سر میں درد ہے، اب درد کی تکلیف میں کراہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ بس میں مصیبت ہی مصیبت میں ہوں، لیکن اس وقت تو یہ بھی سوچ سکتا ہوں نا کہ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد نہیں ہے، پیر میں درد نہیں ہے، گھٹنے میں درد نہیں ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ کیسا تھا؟ کہتے صرف دل اور زبان دو ہی چیزیں محفوظ رہ گئی تھی، باقی سارے اعضاء، بدن کے جتنے پارٹس ہیں، سارے پارٹس بیماری سے متاثر تھے، لیکن الحمدللہ کہہ رہے تھے اس حال میں بھی۔ بیوی نے کہا کہ اس حال میں بھی الحمدللہ کیا بچا ہے، کس بات پر آپ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا جواب دیا، اور وہ جواب کیا ہے؟ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ انہوں نے کہا اس بات پر الحمدللہ کہتا ہوں کہ ابھی میری زبان سلامت ہے، جو اللہ میرے پورے جسم میں بیماری کا اثر ڈال سکتا ہے، بیمار کر سکتا ہے، وہ اللہ چاہتا تو زبان میں بھی بیماری ڈال دیتا اور میں بولنے سے محروم ہو جاتا، میرا دل بھی خراب ہو جاتا، لیکن اللہ نے میرے دل کو صحیح رکھا، میں اللہ کو اپنے دل میں آباد کر سکتا ہوں، میری زبان کو صحیح رکھا، میں زبان سے اللہ بول سکتا ہوں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ۔ تو بے شک انسان کو یہ پتہ ہے کہ وہ بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور ناشکری، یہ جو فساد ہے، اس فساد کی جڑ کیا ہے؟
اس آیت کریمہ اس جڑ کا بیان ہے، ساری خرابیوں کا جڑ، بلکہ کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ خیر کے معنی تو بھلائی کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں کئی موقع پر خیر مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی مال کے معنی میں ہے، دولت کے معنی میں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں البتہ سخت ہے، یعنی مال سے اس کو بہت زیادہ محبت ہے، اور مال کی محبت اسے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، اسے چین سے رہنے نہیں دیتی۔ آسودگی ہوگی طبیعت میں تب تو کہے گا نا الحمدللہ، ارے بھائی پیٹ بھرے گا تو الحمدللہ کہے گا نا، مزہ آئے گا تو کہے گا الحمدللہ، یا تو پیٹ بھر ہی نہیں رہا ہے کہ الحمدللہ کہے وہ۔ انسانی فطرت کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونا اور چاندی کے خزانے۔ کہتے ہیں انسان کی فطرت میں اس کی محبت ہے۔ فرمایا منہومان لا یشبعان، دو لالچی کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، طالب و علم اور طالب و مال۔ علم حاصل کرنے والا وہ کبھی اس کی بھوک نہیں مٹتی علم کی، اور مال کا طلبگار کبھی اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی ویلی سونے کا ہو جائے تو بھی اس کا حرص نہیں مٹے گا، وہ کہے گا ایک اور ہو تو اچھا۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہ تو کچھ ہو۔ تو فرمایا مال کی محبت میں بہت سخت ہے، اس لیے کبھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کمی کا شکوہ کرتا رہے، تھوڑا اور ہو جائے تو اچھا، پھر ٹھیک ہے، تھوڑا اور ہو جائے تو اور اچھا، اور پھر الحمدللہ کہیں گے دل سے، ابھی تو صرف زبان سے۔ تو بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا یعلم اذا، اسی لیے کہا گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں مال کی محبت فطری ہے، اسی لیے مال کو مال کہتے ہیں۔ عربی میں جو مال کا لفظ ہے یہ میلان سے ہے، میلان جھکاؤ، توجہ، تو مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا فطرتاً بائی نیچر توجہ رہتا ہے مال کے طرف، اس کے طرف اس کی توجہ ہے، مال کی محبت فطرتاً ہے۔ تو جب مال سے فطرتاً آدمی کو محبت ہے، اللہ نے کچھ نیچر ہی ہمارا ایسا بنایا ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ مال کی محبت دل سے نکالو؟ یہ بھی تو تکلیف مالا یطاق ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ مال کی محبت نکال دو دل سے، نہیں نکلے گا۔ انسان جو مکلف ہے کہ مال کی محبت کو کنٹرول میں رکھو، مال کی محبت کو کنٹرول میں رکھو۔ اچھا سوال یہ کہ اللہ نے مال کی محبت انسان کے نیچر میں کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر مال کی محبت نہ ہو تو دنیا کا نظام ہی نہ چلے۔ دنیا کا نظام چلنے کے لیے یہ کچھ چیزیں ضروری ہے، جیسے مال کی محبت۔ اگر مال کی محبت ہے ہی نہیں تو انسان سوچے گا آج میرے گھر میں آج کا کھانا موجود ہے، تو وہ مارکیٹ میں نہیں جائے گا، دکان میں نہیں بیٹھے گا، کہے گا آج کا کھانا موجود ہے کل دیکھ لیں گے۔ مزدور کہے گا آج کھانا موجود ہے، وہ مزدوری کرنے نہیں آئے گا۔
تو پتہ چلا مارکیٹ ٹھپ پڑ گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کا چلنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے محبت ڈال دیا۔ مال کی محبت انسان کو عمل پہ آمادہ کرتی ہے۔ محبت نہ ہو تو عمل نہیں کرے گا انسان، محنت نہیں کرے گا۔ مال کی محبت کی وجہ سے محنت کرتا ہے، جو ضروری ہے دنیا کا نظام چلنے کے لیے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مال کی محبت کنٹرول میں رہے۔ جب یہ محبت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر نقصان دہ ہے، اگر کنٹرول میں ہے تو نقصان دہ نہیں ہے۔ مال کی محبت کنٹرول میں ہے تو آدمی حلال ذریعہ اختیار کرے گا، اور مال کی محبت کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر حلال و حرام کی تمیز سے باہر نکل جائے گا، بس مجھے مال چاہیے، مجھے مال چاہیے۔ اس لیے کہا گیا مال کی محبت کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ محبت، مال کی محبت کا جگہ بدل دو۔ کہتے ہیں اس کی جگہ، مال کی جگہ جیب میں رکھو، اور دل میں اللہ کی محبت رکھو، دین کی محبت رکھو۔ مال سے محبت ہے جیب کی حد تک، اور اللہ سے اور اللہ کے دین سے محبت ہے دل کی حد تک، کہ ضرورتوں کے خاطر مال کمانا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسانا ہے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ پھر فرمایا أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۔ یہ مال کی محبت کنٹرول میں کیسے رہے گی؟ اس کے لیے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو خوب یاد کرو۔ جب آدمی موت کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر مال کی محبت پہ ایک رکاوٹ آ جاتی ہے کہ بھئی زیادہ کر کے کیا فائدہ، موت تو آنی ہے، اور جب موت آئے گی سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ کفن میں کوئی جیب نہیں، اور قبر میں کوئی الماری نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہ جب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو مال کی محبت پر بریک فوراً لگ جاتا ہے۔ تو یہ موت کی یاد آدمی کو محبت، یہ مال کی محبت کی زیادتی سے بچاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کیا اسے پتہ نہیں اذا بعثر ما فی القبور، جب جو کچھ قبروں میں ہے اس کو اٹھایا جائے گا، جو کچھ قبروں میں ہے اٹھایا جائے گا۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ انسان قبر میں پہنچ گیا، مٹی میں مل گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا جب قبروں سے قبر والوں کو اٹھایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکے جانے کے ساتھ یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے، اور میدان حشر میں سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور میدان حشر میں 5 سوالات کیے جائیں گے۔ 2 سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ ابن آدم کے قدم کو ہٹانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قدم ہٹانا نہیں، 5 سوالوں کا جواب دو۔ عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ وانفقہ، وماذا عمل فیما علم۔ عمر کے بارے میں سوال، عمر کہاں گزاری۔ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کو بڑھاپا میں کہاں بدلا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ، یا اللہ ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما دے اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، یا اللہ اس کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما دے، یا اللہ اس کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما دے، یا اللہ اس کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دے، اس کے مقتضیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بے شک تو نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاجز و قاصر پاتے ہیں کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ یا اللہ اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے، یا اللہ کلمہ شکر الحمدللہ ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ اس کلمہ شکر الحمدللہ کو قبول فرما کر تیری دی ہوئی تمام نعمتوں کے مقابلے میں قبول فرما کر اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہم نے پڑھا ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ یا اللہ ناشکری کے وبال سے نعمتیں چھن جاتی ہے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔